احسن صاحب، ایک سوال ہے میرے ذہن میں. عمران خان آپ لوگوں کو چور، ڈاکو اور اسٹیبلشمنٹ ساری کو آج کل غدار اور غیر ملکی سازش کے تحت آئے ہوئے قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سری لنکا جیسی صورتحال ہونی تھی، 3 ٹکڑے ہونے تھے اور نیوکلیئر پہ ڈیل ہونی تھی. آپ نے وہی جملہ عمران کے لیے دہرا لیا کہ اس کے غیر ملکی سپانسرز نے یہ جو ہمارے پاس پٹاخے ہیں وہ آ کے اس کو برباد کر دیں. الحمدللہ جب ہم حکومت میں آئے تھے اس وقت تو آپ کو پتہ ہے نا کہ عمران خان صاحب سمیت لوگ پاکستان کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے. آج 4 مہینے کے بعد کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ پاکستان سری لنکا بن رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو پرسپشن ہے، پاکستان کی جو سچویشن ہے، اس کو چینج کیا ہے. اپریل میں تو شرطیں لگ رہی تھیں کہ 2 ہفتے میں سری لنکا بنے گا یا 4 ہفتے میں بنے گا. اور عمران خان کی جو سب سے بڑی جھنجھلاہٹ ہے، جو سب سے بڑی ان کو بوکھلاہٹ ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان سری لنکا کیوں نہیں بنا. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ نے کلپس دکھائے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر نے اس طرح پاکستان کی آرمڈ سروسز کو، پاکستان کے مسلح افواج کے سربراہوں کو پولیٹیسائز کیا ہے. یہاں پہ ایک روٹین اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی، اگلے دن ایک پریس ریلیز ISPR کی آ جاتی تھی یا وزارت دفاع کی کہ فلاں شخص جو ہے وہ آرمی چیف لگ گیا. اب جس طرح سے یہ مسلسل پچھلے 2 سالوں سے کیمپین کر رہے ہیں، نام فلوٹ کر رہے ہیں، پولیٹیسائز کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آج انہوں نے ایک اور پہلے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے جو سینئر فوجی جنرلز ہیں اس میں محب وطن اور غیر محب وطن کی انہوں نے تقسیم پیدا کی. اور آج ایک ہمارے فوج کے اندر انہوں نے جنرلز کے اندر گیدڑ کی کیٹیگری ایڈ کر دی ہے. تو براہ راست آرمی چیف کو اٹیک ہے. مقصد ہے کہ پاکستان کا جو جنرل ہے وہ بہادر ہوتا ہے. پاکستان کے فوج میں ایک سپاہی سے لے کے جنرل تک ہر افسر، ہر جوان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے شہید ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے. آپ اگر اس ادارے کو اس نے کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کے دشمنوں کے کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. آپ اس ادارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ فساد والی کیفیت ہے اور اس فساد سے نکلنے کے لیے ایک سٹیپ ضروری تھا اور وہ آپ کی طرف سے چاہیے تھا، امیجیٹ ڈیسیژن، جس کو آپ نے تقرر کرنا ہے. کریے تقرر. آپ عمران کے بیان کی خاطر رک نہیں سکتے، تو کریے تقرر تاکہ یہ چیپٹر تو کلوز ہو. کیونکہ اس طرح 10-20 نام آئیں گے، وہ روزانہ نام بھی لے کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلانا اچھا فلانا برا ہے، تو ایک اور کنٹروورسی ہو جائے گی لوگوں کی. پورا پروفیشنل کیریئر کمپرومائز کر دوں کہ بڑے آج میں دلچسپی سے آپ کی ایک کلپ سن رہا تھا. پہلی بات تو یہ کہ جو آرمی چیف ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار ہے اور سولی وزیر اعظم شہباز شریف اس کا فیصلہ کریں گے جب وقت ہوگا اور میرٹ کے اوپر کریں گے. اچھا، اب آج عمران خان صاحب یہ امپلائی کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو یہ شاید اس میں شامل کریں گے. دیکھیں ایک شخص جو باہر بیٹھا ہے، بھئی وہ نواز شریف صاحب کا لگایا ہوا جو آرمی چیف ہے وہ تو آپ کو اتنا پسند آیا تھا کہ آپ نے تو اسے ایکسٹینشن دے دی تھی. تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کے جو انتخاب کی صلاحیت ہے اس کو کویشچن کریں؟ یعنی کہ کتنا بڑا لطیفہ ہے کہ جو انتخاب نواز شریف نے کیا تھا اس کو تو آپ نے ایکسٹینشن دی تھی، اس کا مطلب تو بہت اچھا انتخاب کرتا ہے. آج آپ اس کا تانا دے رہے ہیں شہباز شریف کو کہ تم ان کے ساتھ مشورہ کرو گے. لہٰذا یہ ایک صرف پولیٹیسائزیشن کی گیم ہے. ان کا مقصد ہے کہ کوئی ادارہ پاکستان میں نہ بچے کہ جس کی توقیر رہ جائے. یہ جو ہائیبرڈ وار ہوتی ہے نا، وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ عوام اور اداروں کے درمیان جو ٹرسٹ ہے اسے ختم کرتے ہیں. ہر ادارے کو اتنا لوگوں کی نظر میں بے توقیر کرتے ہیں کہ انٹرنل کیاؤس ہو جائے اور اس کے بعد وہ سوسائٹی اندر سے امپلوڈ کر جاتی ہے.